الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين كتاب الله وسنتي عضوا بالنواجذ لن تضلوا بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے، جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. اگر حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کو آ جاتا ہے، اگر حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کو آ جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. معزز علماء اکرام اور منصب انصاف پر بیٹھے ہوئے منصفین اعزاز اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس عظیم شان تقابلی سلسلہ تقاریر میں بندہ جس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ ہے صحابہ باہدہ اسلام نشان ہے. سامعین علی فہم و عمل، اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن برگزیدہ ہستیوں کا بطور مشیر و وزیر انتخاب فرمایا ان کو کامل و مکمل بنا کر بھیجا. جس طرح پیغمبر علیہ السلام کی ذات ارفع و اعلیٰ ہے، ویسے پیغمبر علیہ السلام کی جاگیردار و مقدار بھی ارفع و اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبوت پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمائی، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی، قرآن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا، مگر نبوت کی گواہ پیغمبر علیہ السلام کی جماعت ہے. وہی پر عمل کرنے والے پیغمبر علیہ السلام کے وفادار صحابہ ہیں. قرآن مجید کی ایک ایک آیات امت تک کو حفاظت پہنچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بااعتماد ساتھی ہیں. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. قرآن مجید کی حفاظت کا مطلب صرف اور صرف الفاظ قرآنی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں، بلکہ پورے دین اور پوری شریعت کی ذمہ داری ہے. اس میں قرآن کریم کے الفاظ بھی شامل ہے، اس میں قرآن کریم کے معانی بھی شامل ہے، اس میں قرآن کریم کے مفاہیم بھی شامل ہے، اس میں کتابت قرآن بھی شامل ہے، اس میں تفسیر القرآن بھی شامل ہے، اس میں تفسیر القرآن بالحدیث بھی شامل ہے. صاحبان محفل، آپ آزا کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں. قرآن اللہ کا ذکر ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا. جن پر نازل فرمایا وہ پیغمبر علیہ السلام ہے. جن کے لیے نازل فرمایا وہ پیغمبر علیہ السلام کے تابعدار ہے، وہ پیغمبر علیہ السلام کے وفادار ہے. تابعداری وفاداری کی گواہی قرآن دے رہا ہے. صحابہ پیغمبر علیہ السلام سے مخلص ہے، گواہی قرآن دے رہا ہے. صحابہ پیغمبر علیہ السلام کے
انہوں نے رب سے دشمنی، کیونکہ صحابہ کا تذکرہ قرآن میں ہے، صحابہ کا تذکرہ تورات زبور انجیل میں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ صرف صحابہ نہیں، صحابہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ ارے یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، میں آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں۔ آؤ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ، کیسا ایمان لائے، کس طرح کا ایمان لائے، کس فرض کا ایمان لائے، کیا ایمان لائے؟ جواب آیا کما آمن الناس، ایسے ایمان لائے جیسے لوگوں نے ایمان لائے۔ لوگوں سے کون مراد ہے؟ جاؤ آپ کہو گے یہاں لفظ الناس آیا ہے، میں دلیل کے طور پر کسی مفسر کی تفسیر پیش کر دوں، بات نہیں بنے گی، آپ رد کر دیں گے، میں کیوں کسی کے در پہ جاؤں؟ آؤ قرآن صحابہ کے فضائل سے بھرا ہوا ہے، کما آمن الناس سے کون مراد ہے؟ آؤ عبداللہ بن عباس کا بات چلتے ہیں، جس نے تفسیر قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے۔ کما آمن الناس سے مراد صحابہ ہے، ان کے علاوہ کوئی ایمان کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو مومن کہے، صبح شام کہے، دن رات کہے، دستار پہن کر کہے، کرتا پہن کر کہے، الٹا لٹک کر کہے، ساری عبادت کر کے مومن کہے، نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ وہ بات کب بنے گا؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت یافتہ مومن ہوگا جو صحابہ کی طرح ایمان لایا۔ اس وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے تقریر کو ایک ہی شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بغض ہے جن کے دل میں صحابہ کا، بغض ہے جن کے دل میں صحابہ کا، مسلمانوں کے دل میں گھر بنائے ہیں صحابہ نے، وما علینا